السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی اپنے حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام بزرگ، نوجوان، خواتین، بچے بچی، اللہ پاک تمام کو سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ایسی صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ کوئی بھی بیماری جو آئے اللہ کریم آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور اگر کوئی دیکھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا، جو نہیں دیکھ رہے ان کو زیادہ اللہ کی شفا عطا فرمائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری جو دعائیں ہیں اللہ کے فضل کرم سے ان کے لیے بھی جو ہمیں نہیں دیکھتے اور ان کے لیے جو بھی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، تو دونوں کے لیے اللہ کریم ایک اچھا سبب پیدا فرمائے۔ جو بیمار ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے، اور جو بیمار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نہ ہی بیمار کرے بلکہ ساری زندگی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو حاضرین کی خدمت میں آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ کامیاب ترین اور جناب بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب نسخہ ہے، اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ شاید ہی ایسا نسخہ آپ کو کہیں سے دستیاب ہو۔ یہ ایک انڈیا کے ایک صوبے دار صاحب تھے، ان کے بچے کو یہ مسئلہ تھا تو چنبل کا، تو چنبل کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، بڑے بڑے حکیموں کو، بڑے بڑے ویدوں کو اور بڑے بڑے جناب بزرگوں کو دکھایا۔ چنبل نہیں جا رہی تھی ان کے بچے کی، دن بدن حالت خراب ہوتی جا رہے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر جناب، اور بڑی بڑی دور جا کر، اور یعنی کہ ملک سے باہر بھی جا کر بڑے بڑے علاقوں میں، دیہاتوں میں، جہاں بھی ان کو کوئی مشورہ ملتا صوبے دار صاحب کو بتاتا کہ جی وہاں پر آپ کے بچے کا مسئلہ حل ہو جاتا، جاتے، لیکن وہ ناکامی کی صورت میں گھر آتے، اور دن بدن ان کی صحت جو تھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی بچے کی پریشانی کی وجہ سے۔ صوبے دار جو ہوتے ہیں فوج میں ہوتے ہیں، ان کا جو دماغ کا جو سسٹم ہے بڑا تیز اور گرم طبیعت کا ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے اگر چاہا تو ان کے بچے کو شفا مل جائے گی، اگر انسان نیت کرے تو، کوشش کرے تو، اور اگر اس میں محبت والا سسٹم ہو تو بھی اللہ کریم ان ایسے لوگوں پر رحم فرما دیتا ہے۔ صوبے دار صاحب دن بدن پریشان اور غصے والی حالت، اور جناب گھر سے تیزی سے نکلنا، تیزی سے آنا، اور پریشانی کی عالم میں گھر سے باہر جانا، پریشانی کے عالم گھر میں آنا، کسی بھی قسم کا کوسد دباؤ نہیں مل رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک ملازم تھا جو کہ ایک سنیاسی کے پاس جاتا تھا۔ سنیاسی بڑا کامیاب ترین آدمی تھا، بڑی بڑی دھوم تھی اس کی، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے تھے، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، ہر کسی کے علاج نہیں کرتا تھا، تو بڑا یعنی کہ تعلق و بڑی یعنی کہ محبت کی وجہ سے کسی کا وہ کر دے تو اس کی مہربانی تھی۔ لیکن صوبے دار صاحب کے گھر میں جو ملازم تھا نا، وہ سادھو کو، وہ سنیاسی کو کبھی کبھی کھانا دینے کے لیے یا چائے دینے کے لیے جایا کرتا تھا، تو ان کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا۔ تو سنیاسی جو تھا درویش، وہ اس ملازم کے ساتھ، صوبے دار صاحب کے ملازم کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا، اس کی بات بھی مان لیتا تھا۔ تو صوبے دار صاحب ایک بہت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ملازم نے کہا کہ صوبے دار صاحب پریشان لگ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے غصے میں آ کے نا اس کو جھڑک دیا کہ چلو تم اپنا کام کرو۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو منظوری تھی یا نہیں تھی یہ تو خدا ہی بہتر جانتا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے کیسا سسٹم بنایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو صحیح راستے پہ لانا چاہے تو پھر وہ کسی بھی طریقے سے اللہ پاک ان کو لے آتا ہے۔ تو کیا ہوا جناب کہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے، مہمانوں کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس کو بھی چنبل کا مسئلہ تھا۔ تو جب صوبے دار صاحب صبح چلے گئے تو اس نے ناشتہ دیا، ناشتہ دینے کے بعد برتن وغیرہ اٹھائے، تو اس نے دیکھا کہ جو ہمارے گھر میں مہمان آئے ان کا بچہ بار بار خارش کر رہا ہے، بار بار خارش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کا جو بچہ ہے وہ خارش بار بار کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا چنبل کا مسئلہ ہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ بچے کو کسی بھی جگہ سے یعنی کہ شفا نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، ویدوں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو، بڑی بڑی دور جا کر، دور اندیش یعنی کہ جگہ پہ جا کے ہم نے دکھایا، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی میرے پاس ایک سنیاسی ہے،
وہ علاج کرتا ہے ہر قسم کا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں۔ تو اس نے کہا جی ہمیں بھی کسی نے کہا ہے تو ہم چلے جائیں گے، آپ یعنی کہ پریشان نہ ہو۔ وہ جب سنیاسی کے پاس جاتے ہیں تو سنیاسی ان کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ کہاں سے تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ واپس آ لیتے بڑے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تب ملازم پوچھتا کہ حاجی صاحب آپ ہو آئے ہیں وہاں سے؟ کہتا نہیں یار وہ تو بندہ بڑا غصے والا ہے اور بڑا یعنی کہ اس نے ہمیں یعنی کہ غصہ کیا ہمارے ساتھ، تو بڑے پریشان ہیں یار۔ تو اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار وہ تو ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتا اور آپ کے علاج ہو جائے گا، جی آپ چلیں تو صحیح۔ تو وہ بزرگ حاجی صاحب جو تھے اپنے بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، وہ جا کر سنیاسی سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، میں جہاں پہ کام کرتا ہوں صوبے دار صاحب کے ساتھ، یہ ان کے مہمان خاص مہمان ہیں، تو آپ ان کا علاج فرما دیں۔ سنیاسی نے اس کو دعا دی، دعا دینے کے بعد اس نے کہا اس کا مساج اچھی خوب مساج کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے چنے کا آٹا جو ہے نا 2 گھنٹے کے بعد لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر یہ چنبل آپ کی ختم ہو جائے گی۔ وہ جناب 7 دن وہاں پر رہے، 7ویں دن ان کا بچہ اللہ کے فضل سے بالکل صحیح ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو صوبے دار صاحب نے کہا جی آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا، کہاں سے کروایا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ملازم سے۔ تو اس نے ملازم کو بلایا، اس نے کہا بھائی تم نے یہ دوائی ان کو کہا ہے یا لا کے دیے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہوگا؟ نے کہا جی ہاں جی میں نے تو آپ کو بھی کہا تھا لیکن آپ نے غصہ کیا اور ہمیں ڈانٹ دیا۔ تو اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو چلو میرے بیٹے کو بھی، میں تو بڑے اسی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو مجھے معاف کرنا۔ تو ان کے بچے کو بھی وہ لے گئے، ان کا بھی علاج کیا تو اللہ نے اس کو بھی شفا عطا فرما دی۔ تو وہ نسخہ جو تھا وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ وہ آپ کو بتانے لگا، اور بڑا کامیاب ترین چنبل کا نسخہ ہے۔ 10 تولہ دیسی اجوائن ہے اور 20 تولہ آگ کا دودھ ہے۔ اس دونوں چیزوں کو آپ نے میدا کر لینا ہے، میدا کرنے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لینی ہیں آپ نے، اور 10 تولے سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے۔ سرسوں کے تیل میں یہ جو ٹکیا ہوگی نا، اجوائن والی ٹکیا جو آگ کے دودھ میں آپ نے بنائی ہوگی، میدا کر کے بالکل صفوف کر کے جو ٹکیا بن جائے گی چھوٹی چھوٹی، وہ آپ نے 10 تولہ تلوں کے تیل میں اس کو جلا لینا ہے۔ جلا لینے کے بعد جب بالکل کالا سیاہ یہ تیل ہو جائے اور ساری چیزیں جل جائیں، تو جلنے کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو پن لینا ہے۔ پننے کے بعد آپ نے اس تیل کی جہاں پر چنبل ہے خوب مالش کرنی ہے۔ جب خوب مالش کر لیں تو 2 گھنٹے کے بعد چنے کا آٹے کا آپ نے اپٹن بنانا ہے پانی میں اور اس کا لیپ کر دینا ہے۔ لیپ کر دیں جناب تو اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن کے اندر اندر ہر طرح کا مریض بالکل اللہ کریم اس کو صحت عطا فرما دے گا۔ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، بنائیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ نسخہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست اور کامیاب نسخہ ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں تو کبھی خطا نہیں جائے گا اللہ کے فضل کرم سے۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔